السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ اجڑے کراچی کا مالدار مالی نیب کے ہاتھوں گرفتار۔ ڈی جی پارکس کراچی لیاقت قائم خانی کے گھر سے 110 ارب روپے کا خزانہ برآمد۔ 15 کروڑ روپے کا تو صرف سونا ہی نکلا۔ ایک تجوری کھلی تو ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی، سونے، جواہرات، طلائی سکوں کے ڈھیر لگ گئے۔ نیب کو مزید ایک تجوری کھلنے کا انتظار۔ سابق ڈی جی پارکس نے کراچی کے باغ اجاڑ کر اپنا محل کھڑا کر دیا۔ شہر قائد کچرے اور غلاظت کا ڈھیر بنتا گیا، لیکن لیاقت قائم خانی کا خزانہ بھرتا چلا گیا۔ میئر کراچی کے سالانہ 15 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے مشیر کے گھر سے ملنے والے خزانے نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ بیش قیمت گاڑیاں، ہیرے جواہرات، غیر ملکی کرنسی اور دیگر پرتعیش اشیاء دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ خورشید شاہ مکمل فٹ، دل کی دھڑکن، شوگر، بلڈ پریشر سب نارمل۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی رہنما ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد سکھر منتقل۔ خورشید شاہ کہتے ہیں نیب نے جتنی کرپشن کا الزام لگایا اتنا تو پاکستان کا بجٹ بھی نہیں۔ نیب مجھے صرف اس رقم کا 15% دے دے، باقی خود رکھ لے۔ سندھ ہائی کورٹ سے خورشید شاہ کے 2 بیٹوں اور فرنٹ مین کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں اہم پیش رفت۔ نیب لاہور نے احد چیمہ کی اربوں روپے مالیت کی زرعی اراضی، اپارٹمنٹس، پلاٹس اور بینک اکاؤنٹس فوری تحویل میں لینے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈپٹی کلکٹر عہدے کے حامل افسر کو حکم پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ قوم کے مزید 2 سپوت وطن پر قربان۔ افغانستان اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنے میں ناکام۔ محمد ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر بارودی سرنگ کا دھماکہ، میجر عدیل شاہد اور سپاہی فراز حسین شہید۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے میجر عدیل شاہد سرحد پر باڑ لگانے کی نگرانی میں مصروف تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم عمران خان کی جدہ میں شاہ سلمان سے ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور سعودی تیل تنصیبات پر حملوں سے متعلق تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم آج رات سعودی عرب سے امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سمیت مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ وزیر اعظم عمران خان کی خاتون اول کے ہمراہ سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی۔ پاکستان کی ترقی، کشمیر اور مسلم امہ کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم کی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں نوافل بھی ادا کیے۔ حکومت سندھ کا بڑا اقدام، کچرے میں مدفون کراچی کی صفائی کی ٹھان لی۔ صوبائی حکومت 11 سال بعد صوبائی دارالحکومت سے کچرا صاف کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صفائی مہم کی خود نگرانی کریں گے۔ ضلعی انتظامیہ کو اخراجات کے لیے 5 کروڑ روپے بھی جاری۔ سندھ حکومت کا ایک اور کارنامہ، پورے صوبے میں برسوں بعد کتا مار مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ سعید غنی نے کتوں کے کاٹنے کے واقعات کو قومی مسئلہ قرار دے دیا۔ بولے کراچی میں مکھیاں، مچھر، کتے سب کو نظر آتے ہیں لیکن دوسرے صوبوں میں نہیں۔ سانحہ بلدیہ پر کسی نے کوئی تجزیہ نہیں کیا۔ دعووں کے باوجود اندرون سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں ریبیز ویکسین کی قلت۔ وزیر صحت سندھ عذرا فضل پچوہو کی خاندانی منصوبہ بندی ورکنگ گروپ ایم ڈی مارٹن فلپ اسمتھ کے ہمراہ پریس بریفنگ۔ کہا بدقسمتی سے اسپتالوں کے ایم ایس ویکسین کے لیے رابطہ نہیں کرتے۔ حکومت گھروں میں اسپرے نہیں کر سکتی، عوام کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔
कचरा, गंदगी, डेंगू और अब मलेरिया ने भी कराची समेत सिंध भर के शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर दी। रवां साल सिंध में 50,000 से ज्यादा अफराद मलेरिया में मुब्तला हुए। जनवरी से जुलाई तक 52,377 अफराद मलेरिया में मुब्तला। कराची में कोंगो से मुतासिरा शहरी जाँ बहक। रवां साल शहर में कोंगो वायरस से जाँ बहक शहरियों की तादाद 18 हो गई। पंजाब में डेंगू मच्छर बेकाबू, इंतजामिया के लिए चैलेंज। सूबे भर के 1139 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी के अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरने लगे। कराची समेत सिंध भर में सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। पेशावर में जिले इंतजामिया की डेंगू आगाही मुहिम के लिए रैली। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का डेंगू के मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफे और अमवात पर शदीद गुस्से का इजहार। कहती हैं पंजाब में 4,000 से ज्यादा डेंगू के मरीजों की मौजूदगी आपकी हुकूमत की नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। डेंगू से मुतासरा मरीजों की खबरें। मुल्क में हुकूमती वजूह के खात्मे का ऐलान है। विफाकी और सूबाई वज़राए सेहत की गुमशुदगी का इश्तिहार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब की चूनिया में कत्ल, 3 बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, इंसाफ की मुकम्मल फराहमी और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मुलज़म की निशानदही पर 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। कातिल की शनाख्त के लिए पहली बार वोटर लिस्टों के जरिए DNA टेस्ट का आगाज। बच्चों के अजीज़ व अकारिब के टेस्ट भी लिए जाएंगे। रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम भी तफ्तीश में शामिल। लाड़काना में मेडिकल की तालिबा नम्रता कुमारी की पुरस्रार मौत की तहकीकात जारी। नम्रता की मौत से कुछ देर कबल की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। ऑडिटोरियम हॉल में नम्रता और साथी तलबा मेहरा, नबड़ू, अली शान को एक साथ देखा जा सकता है। नम्रता की मौत के खिलाफ आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी रहा। मोदी सुन लो, आजाद कश्मीर पर हमले की गलती की तो हमारे जवाब से तुम्हारे फौजियों को वर्दियां छोड़कर भागना पड़ेगा। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का इस्लामाबाद में यकजहती कश्मीर यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं जो चिंगारी श्रीनगर में लगाई गई है उसके शोले हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। वज़ीर आज़म के बयान से कश्मीरियों को अच्छा तासुर नहीं गया। पाकिस्तान के बका की जंग श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू में लड़ना होगी। सिराजुल हक का सरगोदा में कश्मीर बचाओ मार्च से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा ने मदाखलत करके मशरक़ी तैमूर और जनूबी सूडान को आज़ाद करवाया, लेकिन कश्मीर मुसलसल जल रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां और मुजाहरे। कोयटा में महकमा विमेन डेवलपमेंट की जानिब से रैली का इनेकाद। सोई में हिंदू बिरादरी की जानिब से रैली। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में जबरदस्त नारेबाजी। लाहौर में मिली लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के तहत कश्मीर की आज़ादी के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मौलाना साहब मार्च कश्मीरियों की आज़ादी के लिए करें, चोरों की आज़ादी के लिए नहीं। मौजूदा हुकूमत और पार्लिमान इसलिए नाजायज और हराम है क्योंकि इसमें आप मौजूद नहीं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अबान का ट्वीट। यकजहती कश्मीर यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुआविन खुसूसी का कहना था कश्मीरी अवाम के जद्दोजहद में शाना बशाना खड़े हैं। मनशियात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई। स्पेशल सेंट्रल जज लाहौर खालिद बशीर ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। राना सनाउल्लाह के 5 शरीक मुल्जिमान अकरम, उमर फारूक, आमिर रुस्तम, उस्मान अहमद और सिफ्तैन खान की दरखास्त जमानत मंजूर।
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کا 2 ممبران سے حلف نہ لینے کا اقدام چیلنج. درخواست کے مطابق دونوں ممبران کی تقرریاں قانون کے مطابق کی گئیں. چیف الیکشن کمشنر کو تقرریوں کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھانے کا اختیار نہیں. شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن کے دورہ پاکستان کا اعلان. شاہی جوڑا 14 سے 18 اگست تک پاکستان کا دورہ کرے گا. برطانوی شاہی جوڑے کے دورے پاکستان کی تیاریاں مکمل. کراچی والے ہوشیار، کل سے 24 ستمبر تک شہر میں ہیٹ ویو کا امکان. محکمہ موسمیات کی سمندری ہوائیں بند ہونے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی. شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت. ہلکے کپڑے پہننے اور ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کا مشورہ. سرفراز انتہائی تجربہ کار ہے. ٹیسٹ کا کپتان برقرار رکھا جائے. بالنگ کوچ وقار یونس کی تجویز. کہا ہمارا مقصد ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانا ہے. کسی ٹیم کو ریلو کٹا کہنا مناسب نہیں. سری لنکن ٹیم آنے سے کرکٹ کے میدان آباد ہوں گے. اظہر محمود نے اچھا کام کیا. عثمان چنواری نے جو کہا اس کی ذاتی رائے ہے. ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو سکھر پہنچا دیا گیا ہے. خورشید شاہ کو پرواز PK 631 سے سکھر پہنچایا گیا. خورشید شاہ کو مقررہ راستے کے بجائے متبادل راستے سے نیب آفس منتقل کیا جا رہا ہے. جی ہاں، اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے. آمدن سے زائد اثاثہ جات کا یہ کیس ہے اور اس کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید احمد شاہ کو سکھر پہنچا دیا گیا ہے. خورشید شاہ کو پرواز PK 631 سے سکھر پہنچایا گیا. خورشید شاہ کا طبی معائنہ ہوا اور طبی معائنے میں تمام رپورٹس ٹھیک تھیں اور خورشید شاہ کو مقررہ راستے کے بجائے متبادل راستے سے نیب آفس منتقل کیا جا رہا ہے. مزید جانے تھے بیورو چیف سکھر نادر خان سے. نادر خان، اس حوالے سے مزید آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، سید خورشید احمد شاہ جو کہ PIA کی فلائٹ PK 631 سے سکھر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچے اسلام آباد سے، اور اس موقع پر جو ہے وہ ایئرپورٹ جانے والے تمام راستوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر پولیس کی جانب سے سیل کر دیا گیا تھا، کیونکہ کارکنان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچنا شروع ہو گئی تھی. اور جو مقررہ جو روٹ تھا نیب کی جانب سے اس میں جو ہے وہ تبدیلی دیکھنے میں آئی اور انہیں جو ہے وہ متبادل راستے سے جو ہے وہ ایک گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ نیب آفس جو ہے وہ منتقل کیا گیا. ایئرپورٹ سے جو نیب آفس کا جو راستہ ہے وہ بمشکل جو ہے وہ 5 منٹ کی ڈرائیو ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اب اس وقت نیب آفس جو ہے وہ منتقل ہو چکے ہیں اور انہیں جو ہے وہ نیب آفس میں پہنچا دیا گیا ہے. اس حوالے سے جو ہے انہیں صبح کل جو ہے وہ مزید ریمانڈ کے لیے نیب کی جانب سے جو ہے وہ احتساب عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. جی ٹھیک، بہت شکریہ نادر خان، آپ نے اپڈیٹ کیا. جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار سابق DG پاکس کراچی لیاقت قائم خانی کے خزانوں کی کنجی مل گئی. تجوری کھل گئی. ایک لاکر کو کھولنا ابھی باقی ہے. لیاقت قائم خانی کے گھر سے مزید سونا، جواہرات اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی ہے. نیب ذرائع کے مطابق ایک تجوری سے سونے کے زیورات اور سکے بھی ملے ہیں. دوسری جانب لیاقت قائم خانی کو آج رات اسلام آباد منتقل کیا جائے گا. جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے لیاقت قائم خانی کو کل احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا. اسلام آباد سے نسیم صدیقی کی رپورٹ دیکھیے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار اہم ملزم لیاقت قائم خانی کے گھر میں ایک تجوری سے مزید سونا، جواہرات اور غیر ملکی کرنسی برآمد. نیب ذرائع کے مطابق ابھی ایک لاکر کھولا گیا ہے، دوسرے کو کھولنا ابھی باقی ہے. نیب کی ٹیم لیاقت قائم خانی کو کل احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کرے گی، جہاں ملزم کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا.
نیب راولپنڈی نے گزشتہ روز لیاقت قائم خانی کی کراچی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا اور کروڑوں روپے مالیت کی 8 لگژری گاڑیاں، 171 تولے سونا، پرائز بانڈ، جدید اسلحہ، کراچی اور لاہور کے بنگلوں کی دستاویزات قبضے میں لی تھی۔ چھاپے کے دوران ملزم کے گھر سے KMC کی اصل فائلز بھی برآمد کی گئیں۔ نیب ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم لیاقت علی خان نے نیب کو خود تمام سامان کی نشاندہی کی۔ ملزم باغ ابن قاسم کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا مرکزی کردار ہے۔